بلدیاتی انتخابات میں شکست پر برطانوی وزیر اعظم پر استعفے کے لیے شدید دباؤ۔ 78 ایوان نمائندگان نے کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی، وزیر داخلہ شبانہ محمود، وزیر خارجہ جویج کوپر اور سینئر ارکان نے برطانوی وزیر اعظم کو ٹائم لائن طے کرنے کا کہہ دیا۔ دباؤ بڑھانے کے لیے 5 پارلیمانی سیکرٹریز نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق کیئر سٹارمر کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے 81 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت ضروری ہے۔ آج کابینہ اجلاس میں برطانوی وزیر اعظم کے مستقبل کا فیصلہ متوقع ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی آخری سانسوں پر ہے۔ ہو سکتا ہے ایران میں دوبارہ حملے کرنا پڑے۔ آبنائے ہرمز میں فریڈم پروجیکٹ دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، مگر ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب مسترد کر دیا۔ کہا، ایران کا جواب احمقانہ ہے، اتنے دن انتظار کرایا، یہ جواب تو 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ ایران ہمارے ساتھ ساری باتوں پر متفق ہوتا ہے پھر مکر جاتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر سے قومی سلامتی ٹیم کی ملاقات۔ ایران جنگ سے متعلق نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہم تمام آپشنز کے لیے تیار ہیں، دشمن اس بار ہمارے جواب سے مزید حیران ہوگا۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل۔ اسپیکر باقر کالباف نے کہا کہ ہماری افواج کسی بھی جارحیت کا منظم انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن غلط فیصلوں کے ہمیشہ غلط نتائج پائے گا۔ امریکہ کے پاس ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کوئی دوسرا نقطہ نظر نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ جتنی دیر کرے گی، امریکی ٹیکس دہندگان اتنی ہی زیادہ قیمت ادا کریں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ اور اسرائیل کو خطے میں بحران کا براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق واشنگٹن اور تہران معاہدے سے ابھی دور ہیں۔ امریکہ اور ایران کسی بڑے سمجھوتے پر آمادہ نہیں، دونوں ممالک جنگ بھی نہیں چاہتے۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور جنگ کے درمیان غیر واضح صورتحال برقرار ہے۔ امریکہ نے ایران کے 12 افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں ایرانی تیل کی فروخت میں مدد کے الزام میں لگائی گئیں۔ برطانیہ نے بھی ایران کے 12 افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں لگائیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق پابندی کا شکار افراد اور ادارے ایران کی مالی معاونت کر رہے تھے۔ ادھر آسٹریلیا نے بھی 7 ایرانی افراد اور 4 اداروں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پابندیوں میں ایرانی شیڈو بینکنگ سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ نے ایران پر مزید پابندیاں لگا دیں۔ 12 افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی گئیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق تمام افراد پر الزام ہے کہ وہ برطانیہ اور دیگر ممالک میں مبینہ طور پر حملوں کی منصوبہ بندی، دشمانہ کارروائیوں اور ایسے گروہوں کی مالی معاونت میں ملوث رہے ہیں جو عدم استحکام پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی ایرانی تیل کی فروخت کرنے کے الزام میں 12 افراد اور اداروں پر پابندیاں عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پاسداران انقلاب تیل فروخت چھپانے کے لیے فرنٹ کمپنیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ ایرانی حکومت تیل سے آنے والی آمدن عوام کی بجائے ہتھیاروں کی تیاری پر خرچ کرتی ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ پاسداران انقلاب ایرانی تیل چین بھیجنے میں کردار ادا کرتی ہے۔ ہم تمام آپشنز کے لیے تیار ہیں، دشمن اس بار ہمارے جواب سے مزید حیران ہوگا۔ ایران کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل۔ اسپیکر باقر کالباف نے کہا، ہماری افواج کسی بھی جارحیت کا منظم انداز میں جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ دشمن غلط فیصلوں کے ہمیشہ غلط نتائج پائے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ کو جنگ کے خاتمے اور آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز دی۔ ہم نے منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ خطے اور لبنان میں سلامتی کا قیام بھی ہمارے مطالبات کا حصہ ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ قطر سمیت دیگر کئی ممالک بھی کشیدگی میں کمی کے لیے رابطے میں ہیں۔
امریکہ کا ایران کے خلاف 3 ممکنہ فوجی آپشنز پر غور۔ پہلے آپشن کے تحت ایرانی سرزمین پر باقی رہ جانے والے 25% اہداف پر بمباری کی تجویز دے دی گئی۔ اب ہارمز میں پروجیکٹ فریڈم بھی دوبارہ شروع کرنے کا امکان۔ تیسرے آپشن کے تحت ایرانی سرزمین سے افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ضبط کرنے کے لیے اسپیشل فورسز اتاری جا سکتی ہیں۔ تجزیہ کار ماریو نوفل کا کہنا ہے اسرائیل تیسرا آپشن اپنانے پر بضد، مگر صدر ٹرمپ ایرانی زمین پر فوج بھیجنے کو انتہائی خطرناک سمجھتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس نے دعویٰ کیا کہ صدر جلد نیشنل سیکیورٹی ٹیم سے مشاورت میں حتمی فیصلہ کریں گے۔ ایران اور سعودی قیادت کے درمیان 2 روز میں 2 بار رابطے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان کو ٹیلی فون۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال اور پاکستان کی ثالثی میں ہونے والی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج میں کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطوں پر اتفاق کیا۔ عباس عراقچی کا نیدرلینڈز کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کے امن کے لیے مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا۔ ادھر ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان آج قطر کا اہم دورہ کریں گے۔ رائٹرز کے مطابق دونوں ممالک ایران جنگ اور اس کے علاقائی اثرات پر تفصیلی بات کریں گے۔ ترکیہ کی قطر پر حملوں کی مذمت، مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے بنوں اور ہنگو کے دورے۔ دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ملاقات، اظہار تعزیت کیا۔ کہا کوئی بھی چیز انسانی جان کا نیم البدل نہیں، ہم لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، متاثرہ خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، شہید پیکیج اور تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہنگو میں پارلیمنٹیرین، زمائدین اور سرکاری حکام کا جرگہ۔ شرکا نے اتفاق کیا کہ ظلم کے خلاف جنگ مشترکہ ہے، ہم سب سیاسی اور نظریاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ایک پیج پر ہیں، شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ امریکہ اور ایران میں ڈیڈ لاک کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا۔ برطانوی برینٹ کروڈ کی قیمت میں $4.25 کا اضافہ، $105 فی بیرل میں فروخت ہونے لگا۔ امریکی خام تیل $4.5 مہنگا ہو کر $99.99 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ، 100 انڈیکس 500 سے زائد پوائنٹس کے خسارے پر بند ہوا۔ دیگر ایشیائی مارکیٹس میں بھی اتار چڑھاؤ کی کیفیت، جاپان کے نکئی اور ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں مندی۔ تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم تھاگسن شیانواترا جیل سے رہا ہو گئے۔ تھاگسن نے اپنی سزا کا 2/3 حصہ مکمل کر لیا۔ تھاگسن پر اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت ہوئے تھے۔ اپنے ہارمز میں بحری جہازوں کی آمد و رفت کیسے بحال کریں؟ دنیا کے 40 سے زائد ممالک آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ بلومبرگ کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ قیادت میں بننے والے یورپی بحری مشن کا مقصد جنگ بندی کے بعد تجارتی جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنا ہے۔ اجلاس میں شریک ممالک مشن کے لیے اپنی فوجی خدمات، جہازوں کی حفاظت اور فضائی نگرانی جیسے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ ادھر ایران کی نگرانی میں ایک آئل ٹینکر اپنے ہارمز سے گزر گیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق خام تیل سے لدا عراقی ٹینکر اس وقت بحیرہ عمان میں ہے۔ آئل ٹینکر اپنی منزل ویتنام کی بندرگاہ کی جانب روانہ ہے۔